السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق مرکب اضافی جیم۔ اس کے اندر آپ سیکھیں گے کہ جب مضاف الیہ ضمیر ہو تو وہ کیسے آتی ہے۔ مرکب اضافی جیم وہ ہے کہ جس میں مضاف الیہ ضمیر کے طور پہ آ رہا ہو۔ مضاف ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ کبھی اس میں ظاہر اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اب ضمیر کو پہلے ہم سمجھ لیں تھوڑا سا، اگرچہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں ضمیر کو، آج ہم پچھلی ضمیریں تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ نئی ضمیریں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ضمیریں ہیں جو ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھی تھیں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہننا۔ یہ ہما یہاں بھی آتا ہے لیکن میں نے لکھا نہیں ہے۔ ہیا، ہما، ہننا۔ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، یہی ضمیر یہاں بھی آئے گی مؤنث کے لیے۔ انتن، انا، نحن۔ ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب، ہیا وہ ایک، ہما وہ دو مؤنث اور ہننا وہ سب مؤنث۔ انتا تو ایک مرد، انتما تم دو، انتم تم سب، اور انتی تو ایک، انتما تم دو اور مؤنث، انتن تم سب مؤنث۔ آخری ضمیر ہے انا، میں مذکر ہو یا مؤنث، انا، نحن ہم، سارے، دو یا دو سے زیادہ ہم۔ جی، ایک سیٹ یہ ہے ضمیروں کا، یہ جوڑ کر آتا ہے، یہ لفظوں کے ساتھ ہے جوڑ کر آتا ہے، یہ الگ ہوتا ہے، جوڑ کے نہیں آتا، اسی لیے اس کو فاصلے والی ضمیر کہتے ہیں یا منفصل ضمیر کہتے ہیں۔ اور یہ ضمیریں جوڑ کے آتی ہیں، فاصلے پر نہیں آتی، متصل ہو کے آتی ہیں، جوڑ کر آتی ہیں۔ کبھی اسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، کبھی فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، کبھی حرف کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جب یہ ضمیریں اسم کے ساتھ جڑ کے آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو جب اسم کے ساتھ جڑ کے آئے تو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں ضمیر کو۔ معنی اس کا کیا ہے؟ ہوا کا معنی ہے وہ، اور جب واو کاٹ دی جائے صرف ہو رہ جائے تو اس کا معنی بن جائے گا اس کا یا اسے۔ ہما، یہاں بھی ہما تھا متصل میں بھی اور منفصل کے اندر بھی ہما ہی رہے گا۔ منفصل کے اندر بھی ہما تھا، متصل میں بھی ہما ہی رہے گا۔ ہما کا معنی ان دو کا، ان دو مردوں کا، یا انہیں کہہ دیتے ہیں۔ ہم ان کا، ہا اس مؤنث کا، ہننا ان سب مؤنث کا تیرا، اور کما تم دو کا، کم تم سب کا یا تمہارا، کی تیرا ایک مؤنث کا، کی زیر آ گئی ہے، کننا تم سب کا، تم سب عورتوں کا یا تمہارا، یا کا معنی میرا اور نا کا مطلب ہے ہمارا۔ یہ اس وقت یہ ضمیریں یہ معنی اس وقت دیں گی کہ جب یہ اسم کے ساتھ جڑی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ جب فعل کے ساتھ جڑی ہو یہ ضمیر، فعل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، تو اس وقت ان ضمیروں کا معنی یہ ہوگا: اسے، انہیں، اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، تجھے، تمہیں، مجھے، ہمیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ چھ، اسے، انہیں، اور تجھے، تمہیں، مجھے، ہمیں، یہ معنی آتے ہیں۔ یہ اس وقت آتے ہیں کہ جب یہ ضمیریں ورب کے ساتھ یا فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں تو پھر کیا آئے گا؟ کا، غائب ہو تو کا 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 آ جائے گا، کا کا کاکی کاکے۔ ٹھیک ہے، اس کا، ان کا، ان کے، ان کی وغیرہ۔ حاضر کی ضمیروں میں را 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 رے ری، باقیوں میں آتا ہے تیرا، تیرے، تیری، تمہارا، تمہارے، تمہاری، میرا، میرے، ہماری، ہمارے۔ تو دیکھیں را رے ری ہر ضمیر میں آ رہا ہے۔ یہ اس وقت آئے گا کہ جب یہ اسم کے ساتھ ضمیریں جڑی ہوں گی۔ عربی کی بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کتاب، کیا لکھا ہے؟ کتاب۔ اور اگر کہنا ہو اس کی کتاب تو ساتھ ہم ضمیر جوڑنا چاہیں تو پھر یہاں لگا دیں گے کتاب ہو، کتاب۔ اگر کہنا ہو ان دو کی کتاب تو پھر کتاب، آگے ہما لگا دو، کتاب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ان دو کی کتاب۔ اگر کہنا ہو ان سب کی کتاب تو پھر کتاب ہم۔ اگر کہنا ہو اس مؤنث کی کتاب پھر کیا آئے گا؟ یہ کیا آیا ہے؟ ہاں، کتاب ہاں، کتاب ہاں۔ ان سب مؤنث کی کتاب،
किताबु हुमा तो दो की हो गया ना, किताबु हुन्ना उन सब की। अच्छा का अगर कहना हो तेरी किताब, फिर किताबु का। और तुम दो की किताब, किताबु कुमा, किताबु कुमा। और तुम सब की किताब या तुम्हारी किताब, किताबु कुम, शाबाश, किताबु कुम। अगर कहना हो तुझ मुअन्नस की किताब, तेरी किताब, किताबु की, ऊंचा जरा बोला करो, किताबु की। अगर कहना हो तुम सब मुअन्नस की किताब, किताबु किताबु कुन्ना। आप देख रहे हैं कि ज़मीरें इसम के साथ जुड़ रही हैं। ये किताब एक इसमें ज़ाहिर है और कुन्ना इसमें ज़मीर है, और यह ज़मीर इसके साथ जुड़ गई है, इसीलिए इसको मुत्तसिल कहते हैं। अगर कहना हो मेरी किताब तो फिर क्या आएगा, किताबी, क्या आ जाएगा, किताबी। और हमारी किताब, किताबु ना, किताबु। ये है जब ज़मीर इसम के साथ जुड़ी हो तो उसको कहते हैं मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब, ये मुज़ाफ़ और ये हू मुज़ाफ़ इलैह, किताब मुज़ाफ़ और हुमा मुज़ाफ़ इलैह। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पढ़ा था कि मुज़ाफ़ इलैह के नीचे ज़ेर आती है, यही सोच रहे हैं ना, यहाँ तो ज़ेर ना कहीं भी नहीं आई। तो हम कहेंगे कि ज़मीर जो होता है ना, ज़मीर ये ज़ेर को कबूल नहीं होता। ज़मीर किसी से ज़ेर, जिसका ज़मीर ज़ेर हो गया ना वो ज़मीर फ़रोश है। वो क्या है, वो ज़मीर फ़रोश है। ज़मीर खुदी का नाम है, ये नहीं बदलती खुदी, गैरत बिकती नहीं है, झुकती नहीं है, ठीक है। इसलिए ये ज़ेर को कबूल नहीं करता। किताबु हु, इसमें ज़ेर नहीं आएगी। ज़मीर होती है मबनी, क्या होती है, मबनी का माना होता है जिसका इराब नहीं बदलता, जिसका इराब। मुज़ाफ़ का तो काम है ना कि मुज़ाफ़ इलैह को ज़ेर कर दे, ज़ेर दे दे, लेकिन ये ज़मीर को ज़ेर नहीं दे सकता क्योंकि ज़मीर मबनी है, ये बरकरार रहता है, इसका आखिर तब्दील नहीं होता। किताबु हु का माना तो क्या हो जाएगा, किताबु हु, बोलो ज़रा, किताबु हु, किताबु हु का तर्जुमा करो, उसकी किताब, किताबु हुमा, उन दो की किताब, किताबु हम, उन सब की किताब, किताबु हो, किताबु हा, उस मुअन्नस की किताब, किताबु हुन्ना, दो की, हुन्ना। अगर दो की कहना हो तो फिर हुमा लगेगा, किताबु हुमा, यही। किताबु का, तुझ मुअन्नस की किताब। और किताबु, किताबु कुमा, तुम दो मुज़क्कर की किताब, किताबु का तुझ मुज़क्कर की किताब यानी तेरी किताब। और किताबु कुमा, तुम्हारी किताब। किताबु कुम, यह भी मुज़क्कर है, मुज़क्कर है ना, कुम, कुम, तुम सब की किताब। किताबु की, तुझ मुअन्नस की यानी तेरी किताब। और किताबु कुन्ना, तुम सब मुअन्नस की किताब। और किताबी, मेरी किताब। और किताबु ना, हमारी किताब। ये है मुरक्कब इजाफ़ी जीम की तफ़हीम जो आपको समझाई गई है कि मुज़ाफ़ इलैह जब ज़मीर हो तो उस वक्त मुरक्कब इजाफ़ी कैसे आता है। तो ज़मीर अपने मुज़ाफ़ के साथ जुड़ जाती है लेकिन मुज़ाफ़ इलैह का इराब तब्दील नहीं होता। अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं कि इस मश्क नंबर 33 में अरबी जुमले दिए हुए हैं। इनमें हम तलाश करेंगे कि ज़मीरें किस किस लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पहले जुमले में मुरक्कब इजाफ़ी कौन सा है भला जी, पहले जुमले में किताबी, क्या है, क्या तर्जुमा हो जाएगा, मेरी किताब। दूसरे जुमले में कल्बु का, कल्बु, क्या तर्जुमा हो जाएगा, तेरा कुत्ता, तेरा, कल्ब कहते हैं कुत्ते को। अम्मुकुम, तुम्हारा चचा। और दीनु ना, हमारा दीन। तो दीन मुज़ाफ़ है और ना मुज़ाफ़ इलैह है, और नीचे ज़ेर नहीं आई क्योंकि ज़मीर के नीचे ज़ेर। अच्छा, इसके अंदर कोई ज़मीर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। रब्बुना, क्या तर्जुमा हो जाएगा, हमारा रब, रब्बुना, हमारा रब। अम्मी, किताबी का माना क्या था, मेरी किताब, किताबी
اور عمی میرا چچا. تو استاذنا میرا ہمارا استاد. اور خالو کا تیرا خالو تیرا ماموں. خال کہتے ہیں ماموں کو. خالو کا تیرا ماموں. یہ مرکب اضافی ایسے ہیں جن میں اس میں ظاہر کے ساتھ ضمیر جوڑ کے مرکب اضافی بنا ہے اور ضمیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس کا اعراب زیر کے ساتھ نہیں آیا. ترجمہ کیا ہوگا؟ کتابی رخیصن میری کتاب سستی ہے. کلبو کا جمیل تیرا کتا خوبصورت ہے. عمکم جاہل تمہارا چچا جاہل ہے. کم جمع ہے نا, تمہارا چچا جاہل ہے. دیننا حق ہمارا دین سچا ہے, حق ہے. وزیر الملکی عادل بادشاہ کا وزیر عادل ہے, عدل کرنے والا. دین المشرکین باطل مشرکوں کا دین باطل ہے. آگے کیا ہے؟ مدرسۃ البنات قریبہ لڑکیوں کا مدرسہ قریب ہے. آگے غرف البیت نظیفہ غرف جمع ہے غرفتن کی, گھر کے کمرے صاف ہیں. ملابس القطن قطن کہتے ہیں کاٹن کو, قطن سے ہی کاٹن بنا ہے, کپاس سوتی. سوت کے کپڑے مہنگے ہیں, غالیہ مہنگے ہیں. اللہ ربنا پہلے مبتدا کا ترجمہ کرو. اللہ ربنا اللہ ہمارا, و محمد رسول اللہ. اور اگر ہم کہیں و محمد رسول پھر کیا ہوگا؟ ہو کا معنی کیا تھا؟ پہلی ضمیر ہو ہما ہم اس کا. محمد رسول محمد اس کا رسول ہے, محمد اس کا رسول. القرآن کلام اللہ قرآن اللہ کا کلام. ھذا عمی یہ عمی میرا چچا ہے. وذالک خالک وذالک اور وہ تمہارا ماموں ہے. ھذا بیت طارق یہ طارق کا گھر ہے. التقوی سلاح المؤمن کیا آئے گا؟ جو تقوی ہے مومن کا اسلحہ ہے. تقوی مومن کا ہتھیار ہے, اسلحہ ہے. سعید استاذنا ہاں جی سعید ہمارے استاد ہیں. یہ ہم نے مشق مکمل کر لی. آپ اس کو کاپیوں پہ لکھ کے لائیے گا, ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ ہم اگلی مشق بھی کریں گے اور پچھلی چیک کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.